اچھا ڈاکٹر صاحب، جب سیکس کے بارے میں یا یہ جو لفظ ہوتا ہے سیکس، جیسے ہی یہ ورڈ نکلتا ہے منہ سے تو انوائرمنٹ کے اندر جو ہے لوگ چھپ جاتے ہیں، لوگ شرما جاتے ہیں، لوگ بلش کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے سب سے پہلا وہ یہی ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور اس کی بیکنگ ذرا آپ دے دیجیے گا کہ اسلامکلی یہ ٹیبو ٹاپک نہیں، کیونکہ ایز آف مائی نالج یہ اسلام کے اندر کوئی ٹیبو نہیں ہے، دس از اے نارمل تھنگ، اور اسی سے ہم لوگ ہیں. آبویسلی یہ پروڈکشن اللہ نے ہی بنائی اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو پہلے سوال ڈاکٹر صاحب یہی. دیکھیے یہ اس کو ہم المیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقہ کار سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس طریقہ کار کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. ہم اس کو المیہ ہی کہہ سکتے ہیں ایسے ہی. اور جتنے مخلوق ہے وہ سب اسی پروسیس سے آئی ہے، میل اور فیمیل کے کمبینیشن سے آئی ہے. اللہ نے خود یہ رشتہ بنایا، میاں اور بیوی کے رشتوں میں جوڑا، یعنی اور مرد اور عورت بنائی، میاں اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور ان کو یہ پروسیس بتایا کہ اس پروسیس سے نسل انسانی چلے گی. سو مچ سو کہ جب ہماری وحی کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی یہ وحی کا نزول ہو رہا ہے اس وقت کہ جس وقت خانہ کعبہ میں 360 سے زیادہ بت ہیں، اور وہی آتی ہے توحید لے کے بیان کے اوپر. انبیاء آتے توحید کا پیغام لے کے، اور وہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جانو، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور کس طرح پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور تم کو پیدا کیا اس علق سے جس کا لغوی مطلب اسپرم ہے. علق کا مطلب اسپرم ہے. اب اس کے اندر جو ترجمہ کرتے ہیں اس میں جمع و خون کہتے ہیں، کچھ جرثومہ کہتے ہیں، کچھ نطفہ کہتے ہیں، اور علق کا لغوی معنی ہے اسپرم. تو اب رب کہہ رہے ہیں کہ پڑھو یہ جانو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا اور تمہیں کس طرح پیدا کیا. تمہیں اس سے پیدا کیا، تمہیں اسپرم سے پیدا کیا. اب یہ وہ اسپرم ہے، وہ علق ہے جس سے ہمارے جیسے خاک بشر اور انبیاء جیسے سید البشر اسی پروسیس سے پیدا ہوئے. تو اب اگر رب تعالیٰ کی کتاب نہیں شرما رہی پہلی ہی وحی کے اندر یہ بتاتے ہوئے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا اور کس طریقے سے پیدا کیا اور کس خون کے تک جو ہے وہ قطرے سے پیدا کیا، تو ہم کیوں شرما رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس کا ریزن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں بتایا گیا. اچھا ہمارے ہاں بائی ڈیزائن ہم ایک ترجمے سے دور رہے کہ آپ قرآن پاک ناظرہ پڑھنے والے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، حفاظ بھی آپ کو بہت مل جائیں گے، آپ کو اس کا ترجمہ جاننے والے بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے جن کو ان کا ترجمہ بھی آتا ہے. تو اگر اب کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو گزار لیں گے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ عربی زبان بولتی ہے. تو وہ لوگ جو عربی زبان سمجھتے ہیں اور ان کے بچہ جب یہ عربی زبان کے اوپر آئے گا اور اس کو الگ کا مطلب پتہ ہوگا تو پھر اس کے والدین اس کو بتائیں گے نا کہ الگ کیا چیز ہوتی ہے. گوگل کر لے گا، وہ بھی پتہ لگ جائے گا.